أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پی کے ہیلتھ ٹپس کی جانب سے قاری مصفتر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہے جس میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے 100 ایسے اصول آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو فالو کرنے کے بعد، جس کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی اولاد کی تربیت صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں. وظائف کرنے کے بجائے، علماء کے پاس جانے کے بجائے، اولاد کو سمجھ لیں کہ اولاد کے ہاتھوں اپنی عزت کا کھلواڑ کرنے کے بجائے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جتنی بھی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ لوگ کے سامنے بیان کروں گا، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ان پیرنٹس کے لیے کہ جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، جن کی اولادیں بگڑ چکی ہیں. وہ بھی اگر ان کو اتنی سنبھلیں کہ دسترس، اتنی ان کے پاس طاقت ہے، ابھی تک ان کو اتنا کنٹرول ہے اپنی اولاد کے اوپر، تو وہ آج بھی چاہے ان کی اولادیں بڑی ہو چکی ہیں، اگر ان اصولوں کے اوپر رہنمائی کریں گے، ان کو بتائیں گے، اور کم از کم سب سے پہلے ان اصول کے مطابق اپنی لائف جب تک وہ بنا لیں گے، تو انشاءاللہ ان کی اولاد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ضرور رحم ڈالے گا. وہ آپ کو دیکھ کے آپ کو اپنا سمجھ لیں کہ آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. دوستو، چوتھا اصول جو میں آپ لوگ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، آئی تھنک 2-3 پہلے بیان کر چکا ہوں، کہ حرام کاموں سے ڈرانا، بچوں کو کفر سے ڈرانا، گالم گلوچ سے بچوں کو ڈرانا، لان تان کرنے سے ان کو پرہیز کروانا، اور فحش گفتگو سے ان کو ڈرانا، اور ان کو نرمی سے سمجھانا کہ کفر کے گھاٹے، یہ جو کفر ہے، یہ جو گالم گلوچ ہے، یہ کسی کو لان تان کرنا ہے، یہ جو فحش گفتگو بچوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بڑے ایسی گفتگو کرتے ہیں، جب پیرنٹس ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یا آس پاس کے رہنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، یا بچوں کی اپنی محفل میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں جن کے گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، تو بچے جب ان کی گفتگو سنتے ہیں تو فحش گفتگو کرنا اور جھوٹ بولنا، یہ بھی آج کل کے بچوں میں پایا جاتا ہے. اس لیے والدین کو چاہیے کہ ان کے سامنے اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں تاکہ اپنی اولاد کے لیے بہترین نمونہ ثابت ہو سکے. نمبر 2، بچوں کو جوئے سے بچانا. بچے دوستو اسلام کی سمجھ لیں کہ جو تربیت کا جو اصول ہے، 15 سال تک جب بچہ بالغ نہیں ہوتا، بچی ہے یا بچہ، اس کو اولاد کے ذمے ہوتا ہے کہ اس کی تربیت کرے، اس کی پرورش کرے، اور اس دوران میں جو کچھ اس کے گناہ ہوتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے، وہ جو بھی کرتا ہے اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ والدین کے اوپر ضرور پڑتا ہے. بچوں کو جوئے کھیلنے سے بچانا چاہیے، اس کی تمام قسموں سے ڈرانا چاہیے، جیسے کہ سنوکر ہے، ٹیبل ٹینس وغیرہ، جو جوئے کے زمرے میں جو کھیل ایسے آتے ہیں، جو سمجھ لیں کہ جوئے تک لے بھی جاتے ہیں، اگرچہ جوا نہ بھی ہو، لیکن اس طرح کی کھیلوں میں کیونکہ موسٹلی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اس میں دشمنیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. ایک تو ٹائم برباد ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ہمارا وقت بھی برباد ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کو ضائع کرنے کا ایک بہترین موقع وہاں بھی ملتا ہے اس طرح کے کاموں میں اور اس طرح کے کھیلوں میں. اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ان باتوں سے بچائے رکھیں.
नंबर 3, बच्चों को फोश रिसाले नहीं देने चाहिए। नंगी तस्वीरों के सामने देखने से उनको मना करना चाहिए। मन गढ़ंत किस्से नहीं सुनाना चाहिए, जैसे हमारे बाप अजदाद आबाओ अजदाद ऐसे करते थे। सिनेमा घरों में, टेलीविज़न में अखलाक ख़राब करने वाली जो फ़िल्में आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पिवस्त हो चुकी हैं, क्योंकि ये अखलाक और आपके फ्यूचर को तबाह व बर्बाद कर देती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी मिसालें हैं जो आप लोग के सामने बयान किए हैं मैंने। आप इंशाल्लाह इस पे गौर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने एक और काम भी करना है कि बच्चों को सिगरेट नोशी से मना करना है। उन्हें समझाएं कि तमाम डॉक्टरों का और हुक्कामा का इस बात पर इत्तिफाक है, इससे जिस्म को नुकसान पहुंचता है, कैंसर पैदा होता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, इसकी बू बहुत ज़्यादा नागवार होती है, सीने को बेकार कर देती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये हराम और बेचना है, इसका बेचना और इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल हराम है। बल्कि इसके बजाय अच्छी चीज़ों को खाने की तरफ उनकी रग़बत दिलानी चाहिए। बिकॉज़ हज़रत सल्लल्लाहु की ज़ात अक़दस ने भी कोई भी ऐसी चीज़ पीकर या खाकर मस्जिद में जाने से मना फरमाया है जिससे बदबू आती हो। इसकी मिसाल आप प्याज से भी दे सकते हैं, इसकी मिसाल आप सिगरेट नोशी से भी दे सकते हैं। बिकॉज़ इस्लाम में भी ये चीज़ हराम है, ये जायज़ नहीं है। तो इसलिए अपने बच्चों को इन तमाम चीज़ों से, जो समझ लें कि बुराई की जो जड़ है, जो उनकी साख्त है, जब वो मुतासिर होती है तो दरख्त तो वाकई में मुतासिर हो जाता है। दोस्तों, एक और ज़बरदस्त सा उसूल आप लोगों के सामने बयान करने जा रहा हूँ। बच्चों को कौल और अमल में सच्चाई का आदी बनाएं, और वो इस तरह के वालिदैन कभी भी इनसे झूठ नहीं बोलें। हत्ता कि मजाक करने के टाइम पे भी जब वालिदैन उनसे कोई भी वादा करें तो उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करें। चुनांचे एक सही हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी बच्चे से कहा आओ कुछ ले लो, फिर इसे कुछ ना दिया तो ये भी एक झूठ है, बच्चों को धोखा देने वाली बात है। दोस्तों, आप याद रखें कि हम अपनी औलाद की तरबियत में कौल को और अमल को कैसे हम सही मानों में सच्चाई का आदी बना सकते हैं। वो इसलिए बना सकते हैं कि जब हम खुद ही नहीं पढ़ते, हम खुद जब सच नहीं बोलते, हम खुद जब जो कुछ कह रहे होते हैं उस पे अमल पैरा नहीं होते, तो हम अपने कौल और अमल में सच्चाई कैसे लाएंगे। और जब अपने कौल और अमल में सच्चाई नहीं है तो फिर औलाद की तरबियत कैसे कर सकते हैं। तो हम अपनी सी एक ट्राई ज़रूर कर सकते हैं कि कम अज़ कम बच्चों के सामने तो सच का आदी बन जाए। बिकॉज़ हज़रत सल्लल्लाहु की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया कि मोमिन दो काम नहीं कर सकता, बाकी कोई भी काम कर सकता है। उसमें से एक झूठ भी फरमाया और एक धोखा फरमाया कि मोमिन कभी धोखा नहीं देता, फ्रॉड नहीं करता, और मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन क्या है कि आज हमारे हर कौल में और हमारे हर अमल में आज झूठ ही झूठ और धोखा और फ्रॉड ही पिना है। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, नंबर 4, एक और उसूल आप लोगों के सामने बयान करने जा रहा हूँ, माल हराम से बचना। अपनी औलाद को रिश्वत, अपनी औलाद को सूद, अपनी औलाद को चोरी और अपनी औलाद को मिलावट जैसे घिनौने जुर्म से बचाना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि ये बदबख्ती की अलामत है, ये सरकशी है, ये नाफरमानी है, मेरा अल्लाह नाराज़ होता है। हम अपने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे नाराज़ कर सकते हैं, लेकिन जुल्म बालाए सितम क्या है कि हम अपनी औलाद को रिश्वत से आखिर बचा ही कैसे सकते हैं, जब खुद हमें अपनी जॉब के उसूल के लिए रिश्वत देना पड़ती है, जब हमें अपना बिजनेस चमकाने के लिए और अपनी औलाद का पेट भरने के लिए सूद और चोरी जैसे और घनौने इस तरह के हमें जराइम का इर्तिकाब करना पड़ जाता है, तो फिर क्या पीदी और क्या पीदी का शोरबा कि जब हम अपने अंदर से गिलासत ख़त्म नहीं कर पाएँ तो अपनी औलाद को सही मानों में कैसे तरबियत कर सकते हैं। पर दोस्तों, हमें समझ लें कि मायूसी की तरफ नहीं जाना चाहिए, अपनी सी ट्राई ज़रूर करनी चाहिए अपने तौर पे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर हमारी इसमें हेल्प करेंगे कि अपनी औलाद को रिश्वत से, सूद, चोरी, मिलावट, इस तरह के जितने भी जराइम हैं इनसे बचने की दुआ करते रहना चाहिए। दोस्तों, एक और इसके साथ ही मैं आप लोगों का एक उसूल बयान कर देता हूँ कि बद दुआ ना करना, औलाद के लिए हलाकत की दुआ करना और गुस्से का इजहार करना, ये बहुत बड़ी समझ लें एक लानत है। औलाद के लिए हलाकत की दुआ कभी नहीं करनी चाहिए। बट अफसोस कि जब पेरेंट्स इतना ज़्यादा समझ लें कि उनका सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका होता है,
وہ اپنی اولاد کی اس طرح کا گھٹیا پن اور ان کی سمجھنے کی اس طرح کی حرکتیں جب ان سے بیئر نہیں ہوتی تو اولاد کے لیے ہلاکت کی دعا تو آج کل چھوٹی سی چیز ہے۔ اولاد کو مارنا، اولاد کو قتل کرنا، اولاد کو اپنے آپ سے دھتکار دینا، یہ بھی آج کل کے پیرنٹس کا ایک شیوا بن چکا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے دوستو؟ اولاد کے لیے کبھی ہلاکت کی دعا نہیں کرنی، اولاد کے لیے کبھی غصے کا اظہار نہیں کرنا، کیونکہ کبھی کبھی ہر اچھی بری دعا قبول بھی ہو جایا کرتی ہے اور کبھی ان کو گمراہی میں زیادہ مبتلا کر دیتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اولاد کے حق میں صرف یہی کہا جائے، اللہ تیری اصلاح فرما دے۔ دوستو ایک اور اصول آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے ڈرانا، کہ وہ غیر اللہ سے کبھی کچھ نہ مانگے، جب بھی مانگے اللہ سے مانگے۔ جب ماں سے بچہ کھانا مانگتا ہے، جب وہ روتا ہے، اسے سکھایا جا سکتا ہے کہ جب بھی تمہیں کچھ ضرورت ہو اپنے اللہ سے مانگے۔ جب وہ اللہ سے مانگے تو آپ انہیں عطا کر سکتی ہیں، آپ انہیں عطا کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ایسا سمجھ لیں کہ ایک نظام چلتا ہے کہ جب اللہ کے لیے کوئی بندہ کچھ مانگنے کے لیے اپنی سٹرگل کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور ہیلپ کرتے ہیں۔ تو اولاد کو بتانا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک، ہمیں روزی دینے والی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ دوستو شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یورپین جو سکول ہیں وہاں پہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ چاکلیٹ دے کر ان کو غیر اللہ کے سامنے جھکایا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ کو یہ چاکلیٹ دی ہے۔ ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں موسٹلی یورپین کے، وہاں وہ بچوں کی سکول میں تربیت کیسے کرتے ہیں؟ وہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ بچوں سے کہتے ہیں کہ بچوں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ چاکلیٹ دو، یا اللہ چاکلیٹ دو، تو چاکلیٹ نہیں ملتی۔ سب کلاس والے کہتے ہیں کہ یا اللہ چاکلیٹ دو۔ جب چاکلیٹ نہیں ملتی پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نام لو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کا نام لو کہ ہمیں چاکلیٹ دو۔ تو جب وہ ایسے ساری کلاس والے بولتے ہیں تو چاکلیٹ ان کو مہیا کر دی جاتی ہیں۔ تو دوستو آپ دیکھیے کہ سمجھ لیں کہ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے وہ کتنے زور سے چل رہا ہے۔ اولاد کی تربیت پہ لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے یورپ میں اسلام کے خلاف، اپنی اولاد کو کیا کچھ نہیں سکھا رہے، بیکاز یہی تو اصل بیس ہے۔ ہم نے اپنی بیس کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جب بیس پر آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو پیرنٹس کے اپنے اخلاق صحیح نہیں ہوتے، وہ خود اسلامی احکامات کے اوپر فالو کرنے والے نہیں ہوتے، تو پھر وہ کیسے اپنی اولاد کو اس طرح صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق ان کی روشنائی کروائی جا سکے۔ دوستو یہ کچھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اصول بیان کیا ہے، مجھے امید ہے کہ ان کے اوپر عمل کرنے کے بعد ہم اپنی اولادوں کو صحیح راستے پہ گامزن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کچھ ویڈیوز میں اولاد کی تربیت کے کچھ اور بھی سنہری اصول آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہوں گا تاکہ ہم سب لوگوں کا فائدہ ہو۔ ہماری بیان کی کسی ایک بھی ویڈیو سے اگر کسی ایک انسان کی اولاد جو ہے نا وہ صحیح راستے پہ آ جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بن چکا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔